हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा, और फरमाते अल्लाह के हुक्म पे रखा, नाम अल्लाह के हुक्म पे रखा। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थी, और हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है कि चारों हुजूर ही की बेटियां हैं। हाँ, लेकिन ये उनके करम की बात है, जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाज इश्क रसूल है, उनके करम की बात है। तीनों बेटियां भी बड़ी अजीम है, और पूरी कायनात में बएतिबार नसब हुजूर की सुल्बी औलाद से बढ़कर किसी का नसब नहीं है, चाहे वो जनाब इब्राहिम हो, जनाब कासिम हो, तैयब ताहिर हो, मैं इख्तिलाफ रिवायत नाम जिक्र कर रहा हूं, या फिर सैयदा ज़ैनब हो, उम्मे कुलसूम हो, हजरत रुकैया हो, सैयदा फातिमा, इनके नसब पूरी कायनात में सबसे आला। नस्बी एतबार से इनकी फजीलत कोई शरीक नहीं है, नसब के एतबार से। क्यों? क्योंकि इनके वालिद बुजुर्गवार सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम चारों बेटियों को मानते हैं, लेकिन हुजूर ने खुसूसियत के साथ सैयदा फातिमा ज़हरा की कुछ फजाइल बयान फरमाए। ये खास करती है क्योंकि हुजूर का अंदाज है, हुजूर जिसे जो चाहे अता करे, इसलिए कि जिसको जो चाहा अता किया, और जिसे जिस तरह चाहा नवाजा। अब ये क्यों नवाजा? हुजूर ने सबसे ज्यादा प्यार तो इन्हीं से किया, सब प्यारी थी, लेकिन इनसे बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? तो फरमाया फातिमा से। फातिमा मुझे सबसे ज्यादा प्यारी। कहा मर्दों में? तो कहा उनके शौहर। ये नहीं फरमाया अली से, ये भी खास बात है, अली नाम नहीं लिया, फरमाया ज़ौजुहा, उनके शौहर से। पता चला फातिमा प्यारी है, फातिमा प्यारी है तो फातिमा का शौहर भी प्यारा है। हालांकि मौलाए कायनात से भी बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था, लेकिन यहां इजहार मोहब्बत निस्बत फातिमा ज़हरा के जरिए से किया गया है। यह भी खास मोहब्बत का अंदाज है, ताकि उनके शौहर, हालांकि मौलाए कायनात भी बड़े प्यारे थे। फरमाया ना कि अंता अखी फी दुनिया वल आखिरत, तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। और सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि तुम मेरे बड़े प्यारे हो, बहुत मोहब्बत है तुमसे। बल्कि मोहब्बत का आलम यह था कि जब मौलाए कायनात को एक जंग पर भेजा तो हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह उस वक्त तक मोहम्मद को मौत मत देना जब तक कि अली को देख ना लो। आप गौर फरमाए, हम दुआ करते अल्लाह जब तक गुंबदे खजरा ना देखूं हमें मौत ना आए। हम दुआ करते जब तक गुंबदे खजरा ना देखूं मौत ना आए, लेकिन हुजूर दुआ कर रहे हैं, ये मोहब्बत है, निहायत दर्जे की मोहब्बत है कि दुआ करती अल्लाह जब तक मैं अली को न देख लूं। हाय हाय, वो चेहरा कैसा होगा कि हुजूर ने उस चेहरे की बुजुर्गी बढ़ाने के लिए फरमाया और कहा कि अल्लाह जब तक मैं अली को न देख लूं कुर्बान जाए। ये मोहब्बत है हुजूर की, जिसे जो चाहे, गुलामों को जैसे चाहे नवाजे। लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज कर रहा था कि सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा के मुतालिक आका फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम अल्लाह के हुक्म से फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह ने फातिमा पर भी जहन्नम की आग को हराम किया। बेशक, हालांकि यह भी बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसको और भी कुतुब में है, मैं बतौर मफहूम अर्ज कर रहा हूं कि फातिमा पर भी जहन्नम की आग हराम है। और फातिमा ज़हरा से जिन लोगों ने मोहब्बत की, अल्लाह ने उन पर भी जहन्नम को हराम फरमा दिया। सुभान अल्लाह। यानी कि हम ये जो यहां बैठे हैं मोहब्बत सैयदा के अंदर, तो यूं ही नहीं बैठे हैं। अगर मोहब्बत कबूल हो गई तो जहन्नम के हराम होने का मुजदा मिल गया, और जिस पर जहन्नम हराम हो गई उसका ठिकाना जन्नत ही है। और एक मकाम पर फरमाते हैं कि फातिमा ने अपनी इस्मत और तहारत का ऐसा ख्याल किया कि अल्लाह ने फातिमा पर और क़यामत तक उसकी ज़ुर्रियत पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। सैयदा फातिमा ज़हरा की शान ये। लेकिन कुर्बान जाए, इतने बड़े बाप की बेटी,
زندگی میں سادگی کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میں نے حضور سے صورت میں سب سے زیادہ کسی کو مشابہ دیکھا، سب سے زیادہ حضور کی صورت سے اگر کسی کی صورت ملتی تھی وہ فاطمہ تھی۔ بولنے کا انداز حضور کی طرح، چلنے کا انداز حضور کی طرح، چلنا حضور کی طرح، بولنا حضور کی طرح، صورت حضور کی طرح، سیرت حضور کی طرح، سخاوت حضور کی طرح، اور دل کی صفائی بھی حضور کی طرح تھی۔ یعنی کہ دشمنوں کو جو نوازنے کا انداز ہے، اغیار کو جو نوازنے کا انداز ہے، حضور کا جو انداز ہم نے دیکھا اسی انداز سے لوگوں کو نوازتی تھی۔ بلکہ کسی لکھنے والے بہت بڑے مفکر نے لکھا ہے کہ جب سیدہ زمین پر چلتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے عرش فرش پر جلوگر ہو گیا ہو، جیسے عرش زمین پر آ گیا ہو۔ اس لیے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ حضور نے جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، ہم اس کو عرش بھی کہیں تو کس منہ سے کہیں؟ اس لیے کہ عرش سے افضل تو وہ مٹی ہو جاتی ہے جو ان کے جسم اطہر سے مس ہو جاتی ہے۔ بہرحال سیدہ کائنات کا بچپن کا عالم یہ تھا، ابھی ولادت، بچپن، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن معراج پر گیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی معراج 34 مرتبہ بیان کی جاتی ہے، ایک مرتبہ جسمانی معراج ہے، 33 مرتبہ روحانی معراج ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج پر گیا، میں نے جنت کی سیر کی، میں نے جب گنچا دیکھا، ایک پھول دیکھا، اور وہ جنت میں بڑا خوبصورت تھا، اس کی خوشبو جنت کے پھولوں پر غلبہ کرتی تھی۔ میرے دل نے چاہا کہ میں اس پھول کو توڑ کر کے کھا لوں، اور پھر اس پھول کو میں نے کھا لیا، اور جب میں نے کھایا تو کھانے کے بعد جب میں آیا تو میرے دل نے چاہا کہ خدیجۃ الکبریٰ سے ملاقات کی جائے، قربت کی جائے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے ملاقات کی، اور اسی رات فاطمہ اپنی ماں کے شکم میں آئی تو فاطمہ عورت کی شکل میں وہ جنتی پھول ہے جو کھایا گیا تھا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے سر کو سونگھا کرتے تھے، اور آقا فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کے اس پھول کی خوشبو کو سونگھنا چاہتا ہوں تو فاطمہ کے سر کو سونگھ لیتا ہوں، وہ خوشبو کو میں محسوس کر لیتا ہوں۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی جب ولادت ہوئی، ولادت کے بعد چونکہ بچپنا آپ کا حضور علیہ السلام کی گود میں، بہت سارے مورخین سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ اعلان نبوت سے قبل پیدا ہوئی، اور بہت ساروں نے لکھا کہ اعلان نبوت کے بعد پہلی نبوی میں پیدا، نبوت کے اعلان کے بعد جو بھی ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی گود میں پرورش ہوئی، اور اس خاتون کی گود میں جس کے لیے عرش سے سلام آتا تھا، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جسے محسنہ انسانیت کہا جائے یا محسنہ اسلام کہا جائے بیجا نہ ہوگا۔ سب سے پہلے جس نے اپنے مال کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں رکھا اللہ کے دین کے لیے، سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی کتنی خدمت کی۔ ایسا بھی وقت آیا کہ حضور علیہ السلام کو پتھر مارے گئے اور سر انور پھٹ گیا۔ اس وقت کپڑا اور کوئی چادر نہیں تھا پٹی باندھنے کے لیے، تو اپنا دوپٹہ پھاڑ کر حضور کے سر پہ پٹیاں باندھتی تھی۔ یہ خدمت ہے آپ کی، اور ملکہ تجار کہلاتی تھی، ایک وقت وہ تھا۔ اور جب وصال کا وقت آیا تو ایسے بھی حالات آئے کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، یہ شان ہے آپ کی امی جان کی۔ تو سیدہ خدیجہ کی گود میں پرورش ہوئی، حضور کی گود میں پرورش ہوئی، 4 سال کی عمر تھی۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیدہ خدیجہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ زیورات پہناؤں۔ اور اس کے بعد 4 سال کی ننھی سی عمر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے ماں خدیجۃ الکبریٰ نے، جو کہ دولت مند تھی، اللہ نے دولت دی تھی، ملکہ تجار کہلاتی تھی، کچھ زیورات خریدے اور حضور علیہ السلام سے عرضی کی کہ حضور اپنے ہاتھوں سے پہنائیں۔ اور پھر ماں خدیجہ نے اور حضور علیہ السلام نے مل کر سیدہ فاطمہ کو 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں زیورات پہنائے، اور زیورات پہننے کے بعد گھر کے باہر نکلی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب اندر گھر میں داخل ہوئی تو ہاتھ اور وجود سے زیورات نہیں تھے، ہاتھ پیر اور اعضاء زیورات سے خالی تھے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم کوئی موبائل قیمتی بچے کو دے دیں یا کوئی قیمتی چیز دے دے، بچہ گھر میں آئے اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں وہ چیز نہ ہو تو ہمیں فکر ہوتی ہے فلاں چیز کیا بھی، فلاں
قیمتی چیز کیا ہوئی؟ اللہ اکبر. ماں خدیجہ نے پوچھا بیٹی وہ زیورات جو پہنا کر کے باہر نکالا تھا تو یہ زیورات کہاں گئے؟ سیدہ نے بڑی اللہ اکبر سادگی سے عرض کیا امی جان ایک غریب خاتون جا رہی تھی ضرورت مند, میں نے سوچا کہ زیورات پہن کر کرنا کیا ہے, میں نے زیورات اتار کر اس کو دے دیے تاکہ اس کا کام نکل جائے. اللہ اکبر. جس کی بچپنے کی سخاوت کا یہ عالم ہو, اللہ اللہ اس کے شباب میں سخاوت کا عالم کیا ہوگا, اور کیسے سخاوت کی ہے کہ بابا کی سخاوت لوگوں کو یاد آ گئی ہے. اللہ اللہ.